جی، جیسا کہ 24 نومبر کو انہوں نے جو احتجاج کی کال دی تھی پی ٹی آئی نے، یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ دیکھیں ان کی کال بھی بالکل بری طرح سے ناکام ہو گئی ہے، اور پھر جس طرح ان کی کال سے جو ملک کی معیشت کی بربادی ہو رہی ہے، خاص طور پہ پورے ملک کو جام کیا ہوا ہے، اور یہ کیا صورتحال ہے! یہ تو کسی کوئی محب وطن سیاسی جماعت تو اپنے ملک کا اس طرح نقصان نہیں کر سکتی۔ کہ آپ دیکھیں کہ کس لیے وہ کال دی ہے، انہوں نے کوئی کال مہنگائی کے خلاف دی ہو، پیٹرول کی سستے کرنے کے لیے دی ہو، ملک میں بے روزگاری کے خاتمے کے لیے دی ہو، ملک کے قرضے کم کرنے کے لیے دی ہو، یہ جو انہوں نے کال دی ہے، یہ صرف اس کا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ صرف عمران خان کو رہا کریں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی جماعت کا آپ دیکھیں کہ یہ ایجنڈا ہے کہ اپنی قیادت کو رہا کروانے کا، اور وہ بھی صرف عمران خان کو۔ بقایا جتنے ان کی لیڈرشپ جیلوں میں بند ہے، وہ ترس رہے ہیں کہ کوئی پی ٹی آئی کا کوئی ذمہ دار ہم سے بھی ملنے کے لیے آ جائے۔ سوائے عمران خان کے اس پارٹی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تو اس موجودہ جو ہے اس کال کو، یہ جو بری طرح ناکام ہوئی ہے، میں نے اپنے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ چائے کی پیالی میں جو ہے وہ طوفان لانا چاہ رہے ہیں، جس میں یہ بہت بری طرح سے ناکام ہوئے ہیں۔ پاکستانی عوام کو چاہیے کہ ان کا سوشل بائیکاٹ کرے۔ پی ٹی آئی جو نقصان پہنچا رہی ہے اس ملک کو، دیکھیں کہ 13 سالوں سے ان کی گورنمنٹ ہے کے پی کے میں۔ آپ کے پی کے میں بتائیں مجھے کہ کون سی شہد کی دودھ کی نہریں بہا دی ہیں، کہاں کے پی میں کون سا جو ہے وہ ہیلتھ کا نظام درست کر دیا، کون سا ایجوکیشن کا نظام درست کر دیا؟ کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ صرف عمران خان نے جو دعوے کیے وہ صرف دعووں کی حد تک تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کے پی کے کی عوام کو، پاکستان کی پوری عوام کو اس پارٹی کا سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے، انہیں ریجیکٹ کرنا چاہیے، کیونکہ عمران خان صرف اپنی ذات سے باہر آنے والا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ اللہ نے جب اس کو موقع دیا، 3.5 سال 4 سال کا اقتدار دیا، جو ذوالفقار علی بھٹو جیسی شخصیات کو بھی نصیب نہیں ہوئے 4 سال اقتدار کے۔ تو آپ دیکھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے 4 سالہ اقتدار میں اس پاکستان کو 4 چاند لگا دیے، یعنی 100 سال تک اس کے کارنامے یاد رکھے۔ اس نے 4 سالہ جو دور تھا، اس نے فرا گوگی اور اس قسم کے لوگوں کے چودھری جو پرویز الہی صاحب تھے یا بزدار تھے، اس قسم کے لوگوں پر اس نے ضائع کر دیا۔ اس سے زیادہ کوئی امید رکھنے کی ضرورت نہیں ہے پاکستانی عوام کو۔ اب دیکھیں کہ ان کے اپنا صوبہ خون میں نہایا ہوا ہے، کس طرح وہاں پارا چنار میں جو ہے بے گناہوں پر گولیاں برسائی جا رہی ہیں، وہاں لوگ جنازے رکھ کر سڑکوں پر بیٹھے ہوئے، انہیں وہاں کے جو چیف ایگزیکٹو ہے، چیف منسٹر، اسے اپنے صوبے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اسے کے پی کے کی عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور وہ ایک یوتھیا پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود یوتھیا بن چکا ہے۔ روڈوں پر آ کر گاڑیوں کے کبھی شیشے توڑتا ہے، کبھی مظاہرے کرتا ہے۔ بھائی یہ تو کے پی کے کی عوام کا فرض بنتا ہے ان کا بائیکاٹ کرو، اور ان سے پوچھے کیا ہم آپ کو ووٹ اس لیے دیتے ہیں، کیا ہم نے آپ کو تیسری بار اقتدار اس لیے دیا ہے کہ آپ وہاں کرپشن کریں، آپ ہیلتھ کا نظام ٹھیک نہ کریں، آپ ایجوکیشن کا نظام ٹھیک نہ کریں، آپ امن و امان کا نظام ٹھیک نہ کریں۔ اب تو وہاں پہ قتل و غارت ہو رہی ہے، پورا کے پی کے میں جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال خراب ہے، اور چیف منسٹر صاحب کو کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غلام، یہ سب سے بڑے غلام ہیں، وہ عمران خان کی غلامی سے نہیں نکل رہے، اور انہیں سوائے عمران خان کے کچھ اور نظر نہیں آتا۔ اب تو اور مجھے جو زیادہ تکلیف دہ بات ہے کہ بشرا بی بی جیل سے رہا ہوتے ہی جا کے پشاور میں ڈیرے جما لیتی ہیں، وہ جا کے وہاں پر اپنا حصہ مانگ رہی ہیں۔ کیا اس طرح ملک چلتے ہیں؟ کیا اس طرح سیاسی جماعتیں چلتی ہیں؟ میں یوتھیوں کو یہ کہتا ہوں کہ آن لائن فیس بک، ٹویٹر اور یہ فیس بک کی سیاست سے باہر آئیں اور آ کے میدانی سیاست میں آئیں، جس طرح سے دیگر سیاسی جماعتوں نے جدوجہد کی۔ ہم نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی رہائی کے لیے، اور ہمارے کارکنان نے پھانسیاں جھیلی، ہمارے کارکنان نے جلا وطنیاں برداشت کی، کوڑے کھائے، ضیاء الحق کے کوڑے کھائے، لیکن ہمارا کوئی کارکن یا ہماری قیادت نے اس طرح کی کوئی بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا جس طرح سے آج پی ٹی آئی کر رہی ہے۔ تو میں تو پاکستان کی عوام سے یہی گزارش کرتا ہوں ایز اے سیاسی کارکن کہ وہ اس کا سوشل بائیکاٹ کریں، عمران خان کو بالکل، اس کی پارٹی کو، اس کی جماعت کو، ان کے چاہنے والوں سے اپنے آپ کو الگ کر لیں، تاکہ یہ ملک ہمارا ترقی اور خوشحالی کی طرف رواں ہو سکے۔